الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، دو شخصوں کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو، فساد بڑھ رہا ہو، یا پھر دو خاندانوں میں فساد بڑھ رہا ہو، ان دو شخصوں کو جدا کرنا بہت ضروری ہو جن کی وجہ سے فسادات پیدا ہو رہے ہیں یا معاشرے میں محلے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو پھر میں ایک خوبصورت قرآنی عمل بتا دیتا ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ ان دونوں میں عداوت پیدا ہو جائے گی جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا خاندان میں فساد پھیل رہا ہے، یا پھر وہ دو شخص آپس میں برائی میں مبتلا ہیں، ان کی وجہ سے برائی کو فروغ مل رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتور ہیں، یا تو پھر ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، یا کوئی بات کرتا بھی ہے تو ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ دونوں جدا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، بعض کام جو کہ شریعت کے لحاظ سے حرام ہوتے ہیں مگر کچھ حالات کی وجہ سے وہی کام جو ہے وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو جدائی پیدا کرنا، دشمنی ڈالنا، نفرت پیدا کرنا، عداوت ڈالنا شرعاً حرام ہے، لیکن بعض حالتوں کی وجہ سے یہی کام جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ عمل ذاتی مفادات کی وجہ سے نہ کریں، جب شدید ضرورت محسوس ہو تو پھر یہ عمل کیا جائے۔ وہ عمل کون سا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آگے چل کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خوب توجہ دیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے زندگی کا کب اختتام ہو جائے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جدائی ڈالنے کا، نفرت پیدا کرنے کا، دشمنی ڈالنے کا عمل اور اس کا طریقہ نوٹ کر لیجئے۔ جذبات میں آ کر ذاتی مفاد کی وجہ سے یہ عمل نہ کریں، ورنہ مواخذہ بھی ہوگا اور اس کا برا اثر بھی آپ پہ پہنچے گا، اس لیے گریز کیجئے گا۔ جذبات میں آ کے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ یہ عمل نہ کریں۔ ہاں، ان کی وجہ سے جو دو شخص جن کے درمیان آپ جدائی پیدا کر رہے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، خاندان میں فساد پیدا ہو رہا ہے، یا پھر ان کی وجہ سے بے حیائی، برائی کو فروغ مل رہا ہے، تو پھر یہ عمل کریں۔ دو طریقے اس عمل کے جو میں آج عمل بتا رہا ہوں بتا دیتا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ ایک طریقہ یہ کہ منگل والے دن یا ہفتے والے دن، چاند کے آخری دنوں میں، یعنی چاند کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ جیسا کہ شروع ہو گیا ہے، اس کے آخر میں، آخری عشرے میں جو منگل آئے یا ہفتہ آئے، آپ نے ایک کالا کپڑا لینا ہے بغیر بسم اللہ کے، سورۃ نازعات کو لکھنا ہے، منگل والے دن لکھنا ہے۔ آپ نے 10 بجے لکھ لیں، 10 سے 11 کے درمیان لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ ان دونوں کا نام لکھیں جن میں جدائی پیدا کرنا مقصود ہے، پھر جو مقصد ہے وہ بھی لکھیں اسی کالے کپڑے پہ، کہ یہ جدا ہو جائیں، یہ بیمار ہو جائیں، ان کا گھر اجڑ جائے، یعنی جو بھی مقصد ہے اردو میں لکھیں، فارسی عربی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں لکھیں۔ اس کے بعد سورہ لہب 313 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں، پھر اسی کالے کپڑے کو لپیٹ کر اس کے اوپر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد یہی کالا کپڑا آپ لے جائیں قبرستان میں، ٹھیک 12 بجے کے بعد اور 1 بجے سے پہلے آپ 2 پرانی قبروں کے درمیان اس کالے کپڑے کو دفن کریں۔ اس کے بعد اس کے اوپر 20 کلو یا اس سے زیادہ کا کوئی پتھر رکھ دیں، یا کوئی بھی وہاں پہ جو چیز موجود ہو جو وزنی ہو اس کے اوپر رکھ دیں، پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، آپ واپس آ جائیں۔ انشاءاللہ ان دونوں کا تماشا دیکھیں گے، بہت جلد ان میں جدائی پیدا ہو جائے گی۔ یا یہ طریقہ تو ہے قبرستان میں عمل کا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سورہ نازعات کو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے بوقت زوال، یعنی منگل کے دن
یا ہفتے کے دن آپ نے زوال کے وقت پڑھنا ہے 21 دفعہ بغیر بسم اللہ کے، ان دونوں کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ برباد ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، یا پھر ان کا گھر اجڑ جائے، جو بھی آپ مقصد رکھتے ہیں ان دونوں کو آپس میں جدا کرنے کے حوالے سے وہ مقصد سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ پھر بھی جھگڑا پیدا ہو جائے گا، سورہ لہب اس کے بعد آپ صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی سورہ نازعات کو بھی 21 دفعہ پڑھیں اور سورہ لہب بھی آخر میں آپ 21 دفعہ پڑھ لیں۔ یاد رکھیں ناجائز کسی کے اوپر بھی یہ عمل نہ کیا جائے، دونوں کو جدا کرنے کے حوالے سے یہ عمل نہ کیا جائے، ورنہ مواخذہ بھی ہوگا اور اس کا برا اثر آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔